السلام علیکم ناظرین، آج ہم جانیں گے حضرت خواجہ بندہ نواز کی سودراز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے متعلق۔ جی ہاں ناظرین، آج میں ان کے متعلق آپ کو جانکاری دینے والا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں، آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ان کا فیض پاتے ہیں۔ الحمدللہ کئی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ ان کے متعلق ہم لوگ جانتے ہیں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، یہ گیسو دراز کیسے پڑا، یہ بھی آج انشاءاللہ اس کا واقعہ بھی ہم لوگ جانیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کیجئے گا میرے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نام و نسبت ان کی جو ہے سلطان العارفین، امام الاولیاء، سید السادات حضرت مخدوم سید محمد حسینی گیسو دراز حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد امجد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب بائے وسط سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو الفتح، لقب صدر الدین ولی اکبر صادق تھا۔ دکن میں آپ عام طور پر خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی زمانے میں سادات کی یہ نشانی تھی کہ وہ سر کے بالوں کو بڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی بالیں چونکہ خوب دراز تھیں، اسی لیے گیسو دراز کے نام سے مشہور ہو گئے اور یہ لفظ آپ کے نام کا جز بن گیا۔ حضرت شاہ عبدالحق مہدی دہلوی نے لکھا ہے کہ آپ کے گیسو مبارک زانوں تک دراز تھے۔ ایک روز آپ نے اپنے شیخ کی پالکی کندھے پر لیے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ کے گیسو مبارک پالکی کے پائے میں پھنس گئے۔ ادب سے شیخ کی سواری کو روکنا گوارا نہ کیا۔ اس واقعے کی اطلاع حضرت شیخ کو ہوئی تو ارشاد فرمایا، ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نست کے او عشق باز شد۔ آپ کے والد ماجد سید یوسف حسینی عرف سید راجہ تھے۔ چونکہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ پورا جہاد کیا تھا، حضرت سید یوسف صاحب سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بیعت تھے، یعنی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سلطان العارفین خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے بیعت تھے۔ حضرت خواجہ نصر الدین محمود چراغ دہلوی کے فیض سے مالا مال تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی پیدائش 4 رجب 721 ہجری کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ ابھی آپ 7 سال کے تھے کہ سید محمد بجائے دہلی کے دیگوری کو اپنا دارالخلافہ بنانا چاہا اور تمام باشندگان دہلی کو حکم دیا کہ وہ دیوگیری دولت آباد منتقل ہو جائیں۔ حضرت خواجہ صاحب کے والد ماجد حضرت سید یوسف حسینی قدس السر نورانی اہل و عیال کے ساتھ 20 رمضان 728 کو دہلی سے روانہ ہو کر 17 محرم 729 کو دولت آباد پہنچے اور قلعہ دولت آباد کے شمالی جانب اس مقام پر جو روضہ خلد آباد کے نام سے مشہور ہے سکونت پذیر ہو گئے، جہاں 2 سال بعد 5 شوال 731 کو آپ کا انتقال ہوا اور اپنے مکان مسکونہ میں دفن ہوئے۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 10 سال 3 مہینے اور 1 روز تھی۔ آپ کی تعلیم و تربیت روضہ خلد آباد میں قیام کے زمانے تک حضرت خواجہ بندہ نواز صاحب اپنے والد ماجد، نانا اور دیگر اساتذہ کے ذریعے تعلیم و تربیت رہے۔ قرآن شریف حفظ کیا، علوم متبادلہ کی کتابیں پڑھی۔ حضرت خواجہ صاحب کے والد اور نانا حضرت سلطان المشائخ سے بیعت۔ ان دنوں بزرگوں کی زبانی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور خواجہ نصر الدین محمود چراغ دہلوی کے فضائل و کمالات سن کر حضرت چراغ دہلوی کی ذات اقدس کے ساتھ غائبانہ عشق پیدا ہو گیا۔ خواجہ بندہ نواز کو کم سنی اور
انہیں ایام میں حضرت خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ کو اپنے بھائی ملک الامیر سید ابراہیم مستنی کو گورنر صوبہ دولت آباد سے کسی بات پر رنجش پیدا ہو گئی۔ اسی بات سے وہ اس قدر دل برداشتہ ہو گئی کہ اپنے دونوں بیٹے حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ اور اپنے ان کے بڑے بھائی سید کو ہمراہ لے کر دہلی روانہ ہو گئے۔ 4 رجب 732 کو دہلی پہنچی۔ اسی وقت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال تھی۔ بعض تذکروں میں لکھا ہے کہ قدرت نے چونکہ آپ کو خلق اللہ کی ہدایت کے لیے منتخب کیا تھا، بچپن ہی سے اس کے آثار نمایاں تھے۔ 7-8 سال کی عمر میں یہ حال تھا کہ آپ وضو نماز کا اہتمام فرمانے لگے۔ بہت ادب اور قاعدے کے ساتھ لڑکوں میں بیٹھا کرتے کہ مشائخ کے طریقے کے مطابق لڑکوں کو تبرک عطا فرمایا کر تعلیم فرمایا کرتے۔ حضرت چراغ دہلوی کے قدموں میں دہلی پہنچ کر جمعہ کے دن سلطان قطب الدین ایبک کی جامع مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ حضرت چراغ دہلوی بھی تشریف لائے۔ حضرت خواجہ صاحب بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ حضرت چراغ دہلوی کو دیکھتے ہی وارے رفتہ ہو گئے اور اپنے بھائی سید حسین کو ہمراہ لے کر 12 رجب 732 کو حاضر خدمت ہو کر خلقہ اراد میں شامل ہو گئے، یعنی اپنے بھائی سید حسین ہمراہ لے کر 12 رجب 732 ہجری کو حاضر خدمت ہو کر مریدوں میں شامل ہو گئے۔ آپ کی تعلیم و ظاہری و باطنی حضرت خواجہ نصر الدین محمود چراغ دہلوی کے حلقہ ارادات میں یعنی مرید ہونے میں شامل ہونے کے بعد ریاضات و مجاہدات میں مشغول ہو گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ علوم ظاہری کی تعلیم بھی جاری رکھی۔ مولانا شریف الدین کنیملی، مولانا تاج الدین بہادری، قاضی عبدالقادر اور دیگر اساتذہ سے علوم ظاہری کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ 19 سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تعلیم سے فراغت پا کر پورا وقت ریاضت، مجاہدات اور اشغال باطنی میں صرف کرنے لگے، اور جب تک حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دہلوی رونق افروز عالم ظاہر رہے، حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ پیر دستگیری کے خدمت اقدس میں حاضر رہ کر فیض و تربیت سے مستفیض ہوتے رہے۔ پیر دستگیری کی شفقت و محبت حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز کے ملفوظات و اجمع الکلام میں مذکورہ ہے۔ حضرت خواجہ نصر الدین محمد چراغ دہلوی نے مجھے عاجزی کے حال پر کمال شفقت فرمایا۔ حضرت شیخ نے مجھ سے ریاضتیں اس طرح بتدریج کرائی کہ طبیعت پر ذرا برابر ناگوارہ محسوس نہ ہوتی تھی۔ ایسی عبادتوں کا ان کو مزہ چکایا کہ ان کی طبیعت پر وہ عبادتیں ناگوارہ نہیں گزرتی۔ ایک روز حضرت کے پیر و مرشد نے خواجہ بندہ نواز فرمایا، ایک روز شیخ نے مجھ سے دریافت کیا، تم صبح کی نماز کے لیے جو وضو کرتے ہو وہ بعد طلوع آفتاب باقی رہتا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں باقی رہتا ہے۔ فرمایا، اچھا ہوا اگر اسی وضو سے 2 گہانہ اشراق پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، بہت اچھا۔ پھر فرمایا، 2 رکعت شکرانہ، استخارہ و استغفار بھی پڑھ لیا کرو۔ چند روز پابندی کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاشت کی 4 رکعت بھی ملا لیا کرو تو چاشت کی نماز بھی ہو جایا کرے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ چاشت کی نماز کسی دوسرے وقت پڑھو، اشراق کے بعد ہی چاشت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ میں ہمیشہ رجب میں روزے رکھا کرتا تھا۔ حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ تم رجب میں روزے رکھا کرتے رہو۔ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، شعبان میں بھی؟ میں نے عرض کیا کہ شعبان کے 9 روزے رکھا کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر 21 روزے اور رکھ لیا کرو تو ہمارے پورے 3 مہینے کے روزے ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کی، بعد 6 عید کے روزے بھی رکھا کرتا تھا۔ انہی ایام میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے خواجگان سوم داودی نہیں رکھا کرتے تھے، سوم و داوم رکھا کرتے تھے، تم بھی سوم و داوم رکھا کرو۔ حضرت کو خلافت و جانشینی
کیسے ملی؟ خلافت و جانشینی 15 رمضان المبارک 797 57 ہجری میں یعنی چہارشنبے کو شیخ الاسلام حضرت خواجہ نصر الدین محمد چراغ دہلوی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا کہ مشائخ اپنے وصال کے وقت خلیفہ میں سے ایک کو ممتاز قرار دے کر اپنا جانشین مقرر فرماتے ہیں۔ اگر اس طریقے پر عمل کیا جائے تو خواجگان کے طریقے سے بعید نہ ہوگا۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا، اچھا مستحق لوگوں کے نام لکھ کر لاؤ۔ مولانا زید الدین نے باہمی مشورے کے بعد ایک فہرست پیش کی جس میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام شامل نہ تھا۔ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کن لوگوں کے نام لکھ لائے؟ ان میں سے ان سب سے کہہ دو خلافت کا باز سنبھالنا ہر شخص کا کام نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ مولانا زید الدین نے اس فہرست کو مختصر کر کے دوبارہ پیش کیا۔ اس فہرست میں بھی خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ تھا۔ حضرت شیخ الاسلام نے فرمایا کہ سید محمد کا نام تم کیوں نہیں لکھا؟ یہ سن کر حضرات تھر تھر کانپنے لگے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز کے نام لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت نصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید محمد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کے اسم گرامی پر ساتھ کیا۔ 18 رمضان المبارک 797 57 کو حضرت شیخ الاسلام دار فانی سے رحلت فرمائی۔ صوم کے بعد حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ سجادہ ولایت پر جلوہ فرو طالبان حق کو تلقین و ارشاد فرمانے لگے، لوگوں کو مرید کرنے لگے۔ اس وقت حضرت گیسودراز کی عمر 32 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ جس وقت حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 40 سال ہوئی، والدہ محترمہ کے اصرار پر آپ نے سید احمد بن حضرت مولانا سید جمال مغربی کی شہزادی سے عقیدت کیا، یعنی شادی کی۔ مولانا جمال الدین نہایت ہی بلند پائے محدث اور فقیہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ کے سسر تھے۔ حضرت مولانا سید جمال الدین حضرت خواجہ بندہ نواز سے بیعت ہو گئے۔ حضرت مولانا امیر بخش شمس العشاق کے پیر حضرت کمال الدین سید جمال الدین مغربی کے مرید اور خلیفہ تھے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز 800 ہجری تک دہلی کے سجادہ رہ کر خدمت خلق اللہ کی ہدایت میں مصروف رہے۔ 801 ہجری میں امیر تیمور نے دریائے اٹک عبور کیا تو حضرت خواجہ صاحب نے لوگوں کو آنے والی آفت سے مطلع چلے جانے کا مشورہ دیا۔ 7 ربیع الثانی 801 کو آپ نے اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو ہمراہ لے کر دہلی سے روانہ ہو کر گولیار پہنچے۔ قریب مولانا علاء الدین گولیاری نے تمام علماء اور ائمہ کے ہمراہ آپ کا استقبال کیا اور اپنے مکان میں ٹھہرایا۔ 22 ربیع الثانی سے 17 جمادی الثانی 801 تک گولیار میں قیام فرمایا۔ اسی دوران میں آپ نے حضرت مولانا کو خلافت عطا فرمائی۔ گولیار سے روانہ ہو کر اور ارچا ہوتے ہوئے چندری پہنچے اور یہاں چند روز قیام کر کے شب عید الفطر 801 ہجری کو بڑودہ پہنچے اور شوال کا مہینہ گزار کر ذی القعدہ 801 میں کنبیت تشریف لے گئے اور وہاں چند روز قیام کر کے بڑودہ واپس آ کر سلطان پورے ہوتے ہوئے دولت آباد کی جانب روانہ ہوئے اور روضہ خلد آباد میں اقامت فرمایا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز کا شاہی استقبال سلطان فیروز شاہ بمنی فرمایا۔ رائے دکن کو جب حضرت کی تشریف آوری کا علم ہوا تو اس نے صوبہ دولت آباد کے گورنر کو لکھا کہ خود حاضر ہو کر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں نظر پیش کر کے گلبرگہ تشریف لانے کی درخواست کرو۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ کے قریب پہنچے تو سلطان فیروز شاہی کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ بصد تسک اور احتشام گلبرگہ پہنچے اور کئی سال قلعے کے پاس پشت خانقاہ میں قیام رہا۔ اس کے بعد اسی جگہ سکونت پذیر ہو گئے۔ آپ کا قیام تقریباً
22 سال تک گلبرگہ میں رہا۔ فیض و برکات دریا جاری رہے۔ جب آپ کی عمر شریف 104 سال 4 ماہ 12 یوم ہوئی تو بتاریخ 12 ذوالقعدہ 865 بروز دوشنبہ درمیانی وقت اشراق و چاشت اس جہاں فانی سے سفر داری آخرت سلطان احمد ہمبنی کی بے پناہ عقیدت حضرت خواجہ بندہ نواز صاحب کے وصال سے تقریباً 1.5 ماہ 5 شوال 865 کو سلطان فیروز بمنی نے اپنے چھوٹے بھائی سلطان احمد کو تخت نشین کیا اور 15 شوال کو اس جہاں فانی سے کوچ کیا۔ سلطان احمد بمنی کو حضرت خواجہ صاحب سے بے انتہا عقیدت تھی۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مزار پر عالیشان گنبد تعمیر کرایا۔ گنبد اور دیوار کے اندرونی حصے کو 18 ربیع الثانی 801 ہجری کو حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز نے اپنے مرید حضرت مولانا علاء الدین گولیاری کو اپنے سفر کی اطلاع دی۔ گولیاری کے حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اتنا اونچا گنبد ہے کہ ہندوستان میں کسی بزرگ کے مزار پر اتنا اونچا گنبد تعمیر نہیں۔ حضرت کی اہلیہ محترمہ بی بی رضا خاتون صاحبہ حضرت مولانا سید احمد بن مولانا جمال الدین مغربی کی شہزادی تھیں۔ ان محترمہ کے بطن سے 2 شہزادے اور 3 شہزادیاں تولود ہوئیں۔ سب سے بڑے شہزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی تھے اور حضرت خواجہ صاحب کے خلیفہ تھے۔ آپ سب سے بڑے شہزادے حضرت سید محمد اکبر حسینی تھے جو اپنے وقت کے فاضل اور متجر عالم اور حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ہی 15 ربیع الثانی 812 کو وصال فرما گئے۔ حضرت خواجہ صاحب کے ملفوظات جامع الکلام کے جامع آپ ہی تھے۔ دوسرے شہزادے حضرت سید محمد یوسف عرف سید محمد اصغر حسینی تھے۔ حضرت خواجہ صاحب کی وصال کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی شہزادی کا نام بی بی فاطمہ، منجھلی شہزادی کا نام بی بی بطول، تیسری شہزادی کا نام بی بی ام الدین تھا۔ مخدوم زادہ حضرت سید حسین عرف سید اکبر حسینی مزار مبارک حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز کے گنبد مبارک کے اندر ہے۔ یہ جو ہے آپ کے بڑے بیٹے تھے جو خلیفہ تھے، ان کی مزار مبارک آپ کے گنبد کے اندر جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک جو مزار۔ حضرت سید ابو المعالی بن سید احمد بن سید جمال الدین مزار مبارک اندرونی احاطہ میں، یعنی یہ بھی گنبد کے اندر آپ کے جو ہے خواجہ بندہ نواز جہاں مدفن ہے وہاں پر بازو میں ان کی بھی مزار ہے۔ دونوں بیٹوں کی مزاریں جو ہیں ان کے احاطے میں